बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, इस्लामिक पॉइंट स्टूडियो के हसीन प्रोग्राम बहार रमज़ान में आपका मेज़बान मोहम्मद तैयब हुसैन कादरी एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह आज जुम्मातुल मुबारक रमज़ान मुबारक का माशाअल्लाह पहला जुम्मातुल मुबारक है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मुबारक दिन के सदक़े हमें तमाम गुनाहों से मुआफ़ फरमाए। तो आइए नाज़रीन, आज के हमारे अफ्तार ट्रांसमिशन प्रोग्राम के मेहमानों का तारुफ़ आपसे करवाता चलूँ। आज के हमारे पहले मेहमान नन्हे मुन्ने कारी हाफिज़ मोहम्मद फैज़ान जावेद साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। इन्हीं के साथ नात शरीफ के लिए मेरे बड़े मोहसन, मेरे बड़े मोहब्बत करने वाले हाफिज़ शहरोज़ रज़ा कादरी अतारी साहब, मैं आपको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और आज के हमारे प्रोग्राम के आखिरी मेहमान जिनसे हम करेंगे मुख्तलिफ़ सवालात और उनके लेंगे मुख्तसर जवाबात, तो हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ अदील अहमद मुरातबी साहिब, जामिया नुसरतुल इस्लाम कैंपस हुसैन बख्श नौशहरा विरका, मैं इनको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तो आइए आज के हमारे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करते हैं। तो मैं कारी साहब से मुल्तमिस हूँ कि तिलावत कुरान पाक फरमाएं जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين
الحساب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے قاری حافظ فیضان جاوید صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے. تو انہی کے ساتھ میں ناشف کے لیے ملتمس ہوں میرے محترم جناب حافظ شہروز رضا قادری عطاری صاحب سے کہ وہ آئیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. جی بسم اللہ. باہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر باہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے سامنے جلوہ گر پیکر نور ہو منکروں کا بھی سرکار شکل دور ہو بہت خوب بہت خوب. سامنے جلوہ گر پیکر نور ہو منکروں کا بھی سرکار شکل دور ہو کر کے تبدیل ایک دل لباس بشر کر کے تبدیل ایک دل لباس بشر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے. اور طیب بھائی کیا کمال کا شاعر ہے. آخر میں مختلف کا شاعر لکھتے ہیں شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے ایک عرش اکیلا کفن
کفن پوش ہے، شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے، ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے، خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر، خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے۔ سبحان اللہ، سبحان ماشاء اللہ، اللہ ماشاء ماشاء اللہ۔ اللہ۔ یہ تھے میرے محترم جناب حافظ شہروز رضا قادری اطاری صاحب، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ صدا اور یہ الحمدللہ ہر امت مسلمہ کی صدا ہے کہ آقا آ جائیے، آقا آجیے ساڈے ویڑے پھیرا پالو، ساڈے ویڑے پھیرا پالو۔ ماشاءاللہ خوبصورت۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو آئیے ناظرین، میں سوالات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں کہ علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ صاحب، ایک سوال اکثر آپ کہہ سکتی ہیں کہ عام روٹین میں مختلف گھروں میں یہ پایا جاتا ہے کہ کچھ زیادہ کھانے کی وجہ سے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کھا لیتا ہے تو کھا کے اسی وقت سو جاتا ہے، تو اس وجہ سے انسان کو کیا آ جاتی ہے، الٹی آ جاتی ہے، تو کیا اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ رہنمائی فرمائیں، تو کیا الٹی کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آئی پی اسٹوڈیو اسلامک اسٹوڈیو آپ کی تمام ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے، اور دلی دعا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ ایک اچھا سیٹ اپ اسٹارٹ کیا اور ان سوالات کے ذریعے عوام کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر عظیم خیر کثیر عطا فرمائے۔ تو بہت اچھا سوال ہے یہ۔ جیسے ہی ماہ مقدس رمضان شریف آتا ہے تو اس طرح کے بہت سے مسائل درپیش ہوتے ہیں، تو لا علمی کی وجہ سے کچھ لوگ تو روزے میں رہتے ہیں اور کچھ توڑ دیتے ہیں، شاید سمجھتے ہیں کہ الٹی آ گئی، روزہ ٹوٹ گیا، تو اب وہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ آپ نے اس کے 24 طریقے بیان کیے ہیں مختلف، اور جس میں جو سب سے اہم ہے جو چیز آپ نے پوچھی ہے کہ اگر انسان کو قے آ جاتی ہے، اگر منہ بھر کے قے آ گئی ہے تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ فقہائے کرام کا بالاتفاق اس پر، تمام امت کے علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ منہ بھر کے قے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کو قے آئی ہے، کچھ تھوڑی سی اندر چلے گئی ہے، پھر روزہ ٹوٹے گا۔ اچھا۔ اگر منہ بھر کے ساری باہر آ گئی ہے تو پھر تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر منہ بھر کے قے آئی تھی تو کچھ باہر اور کچھ واپس اندر چلی گئی، وہ اگر غلطی سے بھی اندر چلی جائے، جیسے بھی چلی جائے، اچھا کسی انداز میں بھی چلی جائے، اگر اندر چلی گئی ہے تھوڑی سی بھی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر ساری باہر آ گئی تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے۔ ایک اور سوال علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ صاحب، کیا نماز تراویح رکعت کے متعلق کیا اس میں آپ موقف پیش کریں گے؟ بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا کہ جیسے ماہ مقدس یہ رمضان شریف آتا ہے تو یہ نماز تراویح کے متعلق بہت سے سوالات اٹھتے ہیں۔ بعض میں کوئی لوگ 4 پڑھ لیتے ہیں، 8 پڑھتے ہیں، کچھ اور کے تو بالکل بڑے موقف ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں کہ 8 ہی تراویح ہیں تو وہ 8 پر پابند ہیں جی، اور بعض گنتی میں شمار نہیں کرتے، کوئی کتنی پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ تو اس بارے میں ایک حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملتی ہے، جو 8 کے قائل ہے نا، وہ جو دلیل پیش کرتے ہیں تو وہ بڑی صحیح حدیث بھی ہے اور صحیح لغیری حدیث ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، حدیث بالکل ٹھیک ہے۔ تو اسی حدیث کے وہ قائل ہے۔ اگر وہ حدیث کو مکمل پڑھ لیں تو وہ کیا راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پوری زندگی کا معمول تھا، آپ رمضان
اور غیر رمضان میں 11 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت۔ اب اس میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 تراویح پڑھتے تھے اور 3 وتر، 8 3 11، تو لہٰذا یہ 8 رکعت ہی تراویح ہے، حضور کا یہ معمول پوری زندگی کا رہا ہے۔ لیکن آگے جو جملے ہیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور غیر رمضان میں بھی یہ کرا کرتے تھے، حضور کا یہ معمول تھا کہ جو تہجد کے 8 نفل ہوتے اس کے ساتھ 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ تو رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے مراد کہ 8 تہجد کے نفل اور 3 وتر، یہ حضور کا معمول تھا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ 8 رکعت تراویح ہے، یہ تو حضور کا پوری زندگی کا معمول تھا۔ تو نمبر 2 بات یہ ہے کہ تراویح جو ہے نا، چاہے عرب میں دیکھ لیں اور تمام علماء کرام کی نظر میں دیکھ لیں، عرب میں بھی آپ دیکھ لیں، حرم کعبہ میں دیکھ لیں، مدینہ الرسول مسجد نبی میں دیکھ لیں، آج وہاں 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جاتی ہے، اور اسی بات پر ہی تمام علماء کرام کا موقف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 20 رکعت نماز تراویح پڑھی ہے، ایک دن آئے 2 دن آئے تو آپ نے 20 رکعت تراویح ہی پڑھتے رہے۔ بلاخر ایک دن حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ تشریف لائے، صحابہ کرام منتظر رہے، تو حکم دیا کہ آپ نماز تراویح ادا کریں۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ حضور آپ کیوں نہیں تشریف لائے؟ تو آپ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ اگر میں مسلسل آتا رہتا تو مجھے یہ خدشہ تھا کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ تو تراویح آپ نے جو 2-3 دن پڑھی ہے وہ 20 رکعت ہی پڑھی ہے، تو لہٰذا نماز تراویح کی جو رکعت ہے وہ 20 ہی ہے۔ تو اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، ضد ضرور ہے، اختلاف اس میں کسی کا نہیں ہے، تمام علماء کرام کا، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، جتنے بھی ائمہ کرام ہیں بالاتفاق وہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح ہے۔ تو اگر 20 رکعت تراویح میں کیا ایک پورا پارا پڑھنا فرض ہے؟ نہیں، یہ تو نا علماء کرام نے ایک کیونکہ حکم یہ ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے ماہ مقدس میں ایک قرآن پاک مکمل ہونا چاہیے، تو یہ ایک ہمارے مسلمان ہونے کی ایک بڑی دلیل ہے، اور یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے۔ اس پر علماء کرام نے بھی اس کو ایک تقسیم کیا ہے کہ اگر ایک پارہ 20 رکعت میں پڑھا جائے گا تو 30 دن ہوں گے تو 30 پارے پڑھے جائیں گے۔ ضرور نہیں کہ آپ پارہ پڑھیں، جتنا چاہیے آپ پڑھ سکتے ہیں، مطلب کہ آپ کے ایک دن میں آپ 20 رکعت میں آپ 2 پارے بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر مقتدی اس انداز میں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے لوگوں کی نیند کا خدشہ نہ ہو تو میں سورہ البقرہ یہ 22 پارے پر مشتمل ہے، میں نماز عشاء میں وہ مکمل کروں، کہ نماز عشاء میں سورہ بقرہ مکمل قرات کروں، جیسے وہ 2 رکعت میں ہم قرات ہوتی ہے نا، تو حضور کا یہ خیال تھا۔ لیکن کہنے لگے کہ مجھے خدشہ ہے کہ لوگوں کی نیند کا، کہ یہ اتنی دیر تک کھڑے نہیں رہ سکتے، تو لہٰذا حکم یہی ہے کہ آپ قرآن پاک ایک مکمل کریں، چاہے وہ تراویح میں پڑھ لیں، سن لیں، سنا لیں، یا چاہے بعد میں بیٹھ کر ہی آپ اس کو، حضرت صاحب جو ہے نا وہ قرآن پاک پڑھیں، اور باقی لوگ سماعت بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے، یعنی کسی انداز میں قرآن پاک مکمل کرنا ہے، تنہا بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ بے شک جی۔ علامہ صاحب ایک آخری سوال، تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ صاحب کی طرف انشاءاللہ ہم سے ایک ناشد سنیں گے، ماشاءاللہ، تو انہی کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے۔ تو علامہ صاحب معجزہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کیا فرماتے ہیں، اور ان کی سیرت پر کوئی گفتگو فرمایا آپ؟ ماشاءاللہ یہ بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے اس کی طرف توجہ دلوائی ہے، کیونکہ آج جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑی ہیں، آج جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑی ہیں، رمضان مبارک کا پہلا جمعہ بھی ہے ماشاءاللہ، اور 3 رمضان بھی ہے، تو سیدہ طیبہ ذاکدہ عابدہ علیمہ فاضلہ پیاری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مثال مبارک بھی ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک نا سینہ بسینہ یہ بات چل رہی ہے کہ معجزہ فاطمہ ہماری گھروں میں عورتیں پڑھتی ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ بھی ہیں، وہ کتابچے کی صورت میں شائع بھی ہوئے ہیں، گھروں میں چل بھی رہے ہیں۔ میں نے جہاں تک پڑھا ہے کوئی بھی نہ قرآن نہ حدیث پہ کوئی معجزہ فاطمہ نہیں ہے، یہ من گرد بات ہے اور سینہ بسینہ چل رہی ہے۔ تو میں ان عورتوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے کہ یہ جو معجزہ فاطمہ ہے نا، یہ کوئی معجزہ فاطمہ نہیں ہے،
یہ من گھڑت بات ہے اور سینہ بسینہ یہ بات چل رہی ہے. تو آپ اس بات پر بہت سی عورتیں ہیں وہ لازمی وہ معجزہ فاطمہ پڑھتی ہے اور ایک مجمع بنا کر ایک دوسرے کو سناتی بھی ہے. تو یہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا نے جیسے آپ نے سوال کیا ان کی سیرت پر کہ سیدہ فاطمہ زہرا کا معجزہ پڑھنے کی بجائے آپ ان کی سیرت پر نظر دوڑائیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا وہ سیدہ فاطمہ زہرا ہیں کہ آپ کا سر کا بال کبھی ننگا نہیں ہوتا تھا, سر سے دوپٹہ نہیں اترتا تھا. بے شک اگر کبھی کبھار ایک بال بھی ننگا ہوتا تو سورج نہیں چڑھتا. تو کسی نے پوچھا کہ اے سورج تو باہر کیوں نہیں نکل رہا, کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ جب تک سیدہ فاطمہ سر پہ دوپٹہ نہیں لے لیتی تو میں باہر نہیں نکلوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں باہر نکلوں روشنی آ جائے, اس روشنی کی وجہ سے لوگ ان کے بال نہ دیکھیں. تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ وہ شخصیات ہیں کہ قرآن پاک کی ایک آیت مقدسہ نازل ہوئی جس کا مفہوم یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت جہنم میں سے ہو کر جنت میں جائے گی. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے کہ میری امت تو کمزور ہے, وہ جہنم میں سے ہو کر جنت میں ایسا ان سے ناممکن ہے, یہ بالکل کمزور ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن تک غار میں روتے رہے. تو اب بالمختصر بات میں یہ اشارہ سیدہ فاطمہ کی حوالے سے بتانا چاہتا ہوں. 3 دن کے بعد جب حضور ملے تو سیدہ فاطمہ آئیں, عرض کی بابا جان آپ سر انور اٹھائیں, 3 دن سے آپ کے ماننے والے پروانے عشاقان مصطفیٰ بھوکے اور پیاسے ہیں, آپ سر انور اٹھائیں, ان کو وہ دعا کا چہرے کی زیارت کروائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ اٹھے تو سیدہ فاطمہ زہرا نے ہر حلیہ استعمال کیا, ہر طریقہ استعمال کیا کہ آپ اٹھے, لیکن حضور نہ اٹھے. تو سیدہ فاطمہ زہرا عرض کی مالک بابا سے کہہ دو کہ سر انور اٹھا لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ راضی. تو کہا یا رب العالمین, سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ یا اللہ آج تک فاطمہ نے اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اتارا, آج فاطمہ اپنے سر کا دوپٹہ مصطفیٰ کے قدموں میں رکھتی ہے, میرے بابا سے کہتے سر انور اٹھا. تو یہ بھائی کیا وہ تھا منظر, دل خون کے عنصر ہوتا ہے, وہ منظر کیا تھا. جیسے ہی آپ نے وہ دوپٹہ پکڑا, رب کائنات نے کہا جبریل دوڑ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا اور جا کر کہے کہ یا رسول اللہ سر انور اٹھائیں, اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑ لیں, سر سے دوپٹہ نہیں اترنا چاہیے. قیامت کے دن جو فاطمہ کہے گی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اگر ہم سیدہ فاطمہ کی سیرت پر عمل ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کریں گی تو اس حدیث کی روح سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ان کی سیرت پر عمل کریں گے تو کل قیامت کے دن جس نے سیدہ فاطمہ کی سیرت پر عمل کیا, بہن بیٹی ماں نے, تو کل فاطمہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر جنت میں لے کے جائے گی. تو یہ میری ناظرین کو یہ پیغام ہے کہ آپ کے لیے یہ بہت اچھا میسیج ہے. آپ ان کی سیرت پر عمل کریں, اگر سیرت پر عمل کریں گے تو کل قیامت کے دن وہ معاشر کے میدان میں سیدہ فاطمہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر تمہیں کو جنت میں لے کر. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ہی ماشاءاللہ, بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. بہت اچھی بات کی طرف علامہ صاحب آپ نے توجہ دلوائی. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس بات پہ, ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آئیے ناظرین ہم چلتے ہیں آخر میں ایک ناشف کی طرف. تو اپنے میزبان محمد طیب حسین قادری کو اجازت دیجیے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے سوالات اور نئے مہمانوں کے ساتھ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ, نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ, نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ, نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ, ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ, ہمیں تو
माशाल्लाह। तड़पता है मेरा दिल और तरसती है मेरी आँखें। तड़पता है मेरा दिल और तरसती है मेरी आँखें। बुला लो अब मदीने में, बुला लो या रसूल अल्लाह। बुला लो अब मदीने में, बुला लो या रसूल अल्लाह। बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो या रसूल अल्लाह। बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो या रसूल अल्लाह। आखिर में ऐसा शेर है कि हर मुसलमान के दिल की आरज़ू है। शायर लिखते हैं, दमे आखिर जरा मुश्ताक पर इतना करम करना। दमे आखिर जरा मुश्ताक पर इतना करम करना। नजर इसकी हो और जलवा तुम्हारा या रसूल अल्लाह। नजर हम की हो और जलवा तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा या रसूल अल्लाह।